بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے، رمضان کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ رمضان میں کیا معاملات ہوں گے، تلاوت، سحری، افطاری، تراویح، انفاق فی سبیل اللہ اور خیر کے کاموں میں کیسے حصہ لیں گے، اور ان کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ کوئی چیز بن رہی ہو تو پہلے سے اس کو دور کر لیا جائے، پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی دعا کرنا شروع کرتے تھے، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رمضان میں قیام اللیل کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور لیلۃ القدر کی دعا مانگنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے اور لیلۃ القدر کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ لیلۃ القدر پوری رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کے کسی بھی حصے میں آپ عبادت کریں گے تو لیلۃ القدر ہی کا اجر ملے گا، جتنی دیر عبادت کریں گے۔ اس کے لیے طلب ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے، عمرے کی بہت فضیلت ہے۔ رمضان میں عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی۔ رمضان چونکہ شہر القرآن ہے تو قرآن مجید کا سب سے زیادہ معاملات میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شہر المواسات ہے، خیر خواہی ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اپنے عزیز و قارب سے ان کی خدمت کرنا، ملنا، لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ شہر الصبر بھی ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی ایسی تکلیف ہو، کوئی ایسا کوئی آدمی غصہ کرے تو یہ سوچ لیں کہ صبر کا مہینہ ہے، اپنی زبان کو بند رکھیں، کنٹرول میں رکھیں۔ تو پہلے سے اس کی کوئی ترتیب ہو جائے، کتنے لوگوں کو ہم افطاری کروائیں گے، کتنے لوگوں کو سحری کروائیں گے، کتنے لوگوں پر ہم کہاں خرچ کریں گے، تو عزم اور نیت کر لیں۔ نیکی کی نیت کا بھی ایک اجر نیکی کا ملتا ہے، اور جب نیکی آدمی کرتا ہے تو پھر آگے 10 اور 10 سے آگے 700 اور واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو ارادہ کرنے میں اور عزم اور نیت کرنے میں تو کچھ خرچہ نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی بھی ترتیب بنانی چاہیے۔ گھروں میں جو مرد ہوتے ہیں وہ تو اچھی خاصی بزرگوں کی صحبت مل جاتی ہے، تراویح میں شریک ہو جاتے ہیں، بیانات ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کی خواتین وہ محروم رہتی ہیں۔ تو اس مہینے میں ان کے لیے بھی کوئی پیکج بنانا چاہیے، تلاوت کا، معمولات کا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر روزانہ ان سے پوچھ بھی لیں کہ آج کتنی تلاوت کی ہے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور خواتین کو چونکہ افطاری میں اور سحری کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے تو ان کی دلجوئی بھی کرنی چاہیے اس موقع پہ۔ جو بھی دلجوئی کا طریقہ ہو، ان کو شاباش دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو اجر و ثواب کی ترغیب دینا کہ جتنے بھی گھر میں لوگ افطاری کریں گے، سحری کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، تو اپنا روزہ بھی اور پورے گھر کے روزے کا اجر بھی ملے گا اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اور ان کو کوئی سہولت دے سکیں، ایک سوٹ اچھا وہ بھی گفٹ کر دیں، تو جہاں اتنا آپ محنت کریں گے تو یہ بھی تو انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کا ثواب بھی، اور اپنے عزیز و قارب میں جو آپ خرچ کریں گے تو دوہرا ثواب ہے، ایک ہدیے کا ثواب، ایک صدقے کا ثواب، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کوشش کریں کہ لوگوں کو کچھ کھلائیں، کچھ لوگوں کی مدد کریں، کچھ خدمت کریں، اس سے بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے کیا فضائل ہیں، دعا مانگنے کے، دعاؤں کے آداب کیا ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، کن حالات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن کلمات سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کی فضیلت وہ پہلے سے یاد کرنی چاہیے۔ پھر آپ دعا مانگیں گے تو الگ لطف آئے گا آپ کو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی، خوش و خضوع نہیں ہوتا، کہ طبیعت میں ایسی بے چینی ہوتی ہے یا ایسے خلفشار ہوتا ہے بہت سارے کاموں کا، تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ تو پھیلا دیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ کتنے مانگنے والے ایسے ہیں جو گونگے ہوتے ہیں، ان کو بھی مل جاتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے گھر پہ کوئی گونگا بھکاری آتا تھا یا کوئی اس کو زیادہ ملتا تھا۔ تو اگر ایسا ہو رہا ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کچھ کہنے کو، تو ایسے ہی بن کے بیٹھ جائیں، اپنی جھولی پھیلا دیں، جھولی پکڑ کے، یہ بھی تو مانگنے کا طریقہ ہے۔ میں نے حرم شریف میں دیکھا ایک خاتون بیت اللہ کے دروازے کے سامنے باقاعدہ اپنے جھولی پھیلا کر کھڑی ہوئی، تو مجھے اتنا یہ پسند آیا کہ میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ایسے بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو جتنے بھی طریقے دعا مانگنے کے ہو سکتے ہیں وہ بھی سیکھنے چاہیے، اس کی عملی مشق کرنی چاہیے، تاکہ رمضان کو صحیح طریقے سے ہم انجوائے کر سکیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اتنا بڑا مہینہ، سارا سال اس کے لیے انتظار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے جنت کو سنوار رہے ہوتے ہیں، مزین کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دعاؤں میں جامعۃ الرشید کے لیے، جامعۃ الغزالی کے لیے، مجمع العلوم الاسلامیہ کے لیے، اور جامعہ کے ایک تعلیمی چینل کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کو ایک تعلیمی چینل دے دے، تو اس کی بھی کافی امید ہے انشاءاللہ۔
تو ان سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور قبولیت کے لیے بھی کہ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور میری صحت کے لیے بھی دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔